السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے 3 ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ۔ پہلا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ لندن میں ہوم لیس لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور اب آج لندن کی بورو کونسلز کے تازہ شمار کے مطابق 90,000 سے زائد بچے اور فیملیز جو ہیں وہ اس ٹائم ہوم لیس اکوموڈیشن میں، رف سلیپنگز میں رہ رہی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں کہ ان کو کونسل کی اکوموڈیشن ملے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ خبر یہ ہے کہ محکمہ موسمیات برطانیہ کے مطابق اگلے 2040 سے 60 کے درمیان، جو کہ اب 2020 چل رہا ہے، اگلے 20 سے 40 سال کے درمیان جو ہے ساؤتھ آف انگلینڈ میں 0 ڈگری سے کم ٹمپریچر کبھی بھی نہیں ہوگا، ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج اور امیشنز اس کی وجہ سے، اور شاید ساؤتھ آف انگلینڈ جو ہیں وہ سنو کو بھول ہی جائیں۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے لندن کے اکوموڈیشن کی، کونسل ہومز کی۔ تو اس میں ابھی تازہ شمار کے مطابق لندن میں صرف جو ہے 90,000 کے قریب بچے اس سال دسمبر میں جو ہے وہ ہوم لیس اکوموڈیشنز میں اسٹے کریں گے، رہیں گے، اس لیے کہ وہ سب کونسل کے گھروں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ ہوم لیس اکوموڈیشن، ہوم لیس سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ اور وہ فیملیز جن کو کونسل سمجھتی ہے کہ ان کو کونسل کے گھر کی اشد ضرورت ہے، لیکن کونسل کے گھر اتنی تعداد میں موجود نہیں ہیں، تو وہ ان کو ٹیمپریری اکوموڈیشن میں ان کا انتظام کرتی ہے، جس میں کونسل کے اپنے کچھ گھر ہوتے ہیں، کچھ انہوں نے کرائے پہ لیے ہوتے ہیں، کچھ ایک خاص معیار کے مطابق ہوٹلز ہوتے ہیں، ہاسٹلز ہوتے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں پہ بیڈ اینڈ بریک فاسٹ ہوتا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں پہ ان فیملیز کو وہاں پہ اسٹے کرواتی ہے کچھ عرصے کے لیے۔ اس کو وہ ٹیمپریری اکوموڈیشن کہتے ہیں، لیکن وہ ڈکلیئرڈ ہوم لیس ہی ہوتے ہیں۔ ان کو سارے بینیفٹس اسی طرح ملتے ہیں، وہ اپنی زندگی اسی طرح گزارتے ہیں، لیکن وہ ان کا مستقل گھر نہیں ہوتا، اور اس طرح ابھی تک 90,000 کے قریب جو ہیں جس بچے، جو کہ کونسل کے مطابق 60,000 پلس فیملیز بنتی ہیں، وہ اس سال کرسمس اور نیو ایئر کے ٹائم جو ہے وہ ہوم لیس رہیں گے، اور ان کے پاس کونسل کا مستقل گھر نہیں ہوگا۔ یہ تعداد جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں 4,000 گھرانے، ہاؤس ہولڈ سے زیادہ ہے، تو یہ تعداد مستقل بڑھ رہی ہے۔ لندن کونسل، بورو کونسلز نے جو ہے وہ یہ تو کہا ہے کہ ہم یہ اور گھر بنا رہے ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں گھروں پہ، لیکن پھر بھی جو تعداد ہے یہ کافی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ بورو کونسلز یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ ان میں سے کچھ فیملیز کو آؤٹ سائڈ لندن موو کیا جائے، تاکہ جو گھروں کو پہ پریشر ہے وہ کم ہو سکے۔ بہرحال یہ ان فیملیز کا اپنا ہی وہ ڈیسیژن ہوگا کہ وہ لندن سے باہر موو ہونا چاہتے ہیں، اگر ان کو پرماننٹ کونسل کی اکوموڈیشن دی جائے۔ تو یہ تھا لندن کی کونسل کے حوالے سے۔ دوسری ہم بات کرتے ہیں محکمہ موسمیات کی۔ محکمہ موسمیات برطانیہ نے کہا ہے کہ 2040 سے لے کر 2060 کے درمیان موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو ساؤتھ آف انگلینڈ ہے اس میں جو 0 ڈگری سے کم ٹمپریچر شاید لوگ نہ دے سکیں، اور سنو کا تو دور دور تک نشان نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ موسمیاتی تبدیلیاں اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ بظاہر یہ تو لگتا یہی ہے کہ ہم 40 سال پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ آنے والی جنریشنز کے لیے نہیں ٹھیک ہے۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب گرمی پڑتی ہے تو شدید گرمی پڑتی ہے، خاص طور پہ ساؤتھ آف انگلینڈ میں جو ٹمپریچر جو ہے وہ 30 تک گیا ہے۔ محکمہ موسمیات برطانیہ کے مطابق یہ ٹمپریچر بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور ہم اس میں مزید تیزی دیکھیں گے اگلے سالوں میں، 10 سے 20 سال میں، 20 سے 30 سال میں، اور اس کی وجہ سے جو ہیں وہ بارشیں بھی زیادہ ہوں گی، اور جس سے فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ تو یہ اوورآل ایک اچھی خبر نہیں ہے، خاص طور پہ برطانیہ کے لوگوں کے لیے، انگلینڈ کے لوگوں کے لیے، جہاں پر ایک سنو کو جو ہے وہ خاص اہمیت حاصل ہے، خاص طور پہ کرسمس کے ٹائم پہ بھی اور بعد میں نیو ایئر کے بعد بھی۔ لیکن میں اپنا تجربہ بتا سکتا ہوں کہ میں 9 سال سے یو کے میں ہوں، اور میں نے شاید جسے ایک پراپر سنو کہتے ہیں، شاید وہ میں نے 2 دفعہ ہی دیکھی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس سینچری کے اینڈ تک جو ہے
وہ یو کے میں جو برف ہے وہ صرف پہاڑی علاقوں تک ہی محدود ہو جائے گی، اور یو کے کا ابھی تک کا جو سب سے فریزنگ ٹمپریچر -4.3 ڈگری سیلسیس ہے، اور اب یہ جو چینج ہو کر جو ہے اگلی کچھ سالوں میں جو ہے وہ 0 ڈگری تک آ جائے گا۔ محکمہ موسمیات یہ کہتا ہے کہ اگر یہ ٹمپریچر اسی طرح بڑھتا رہا تو یو کے میں جو کم سے کم ٹمپریچر جو ہے وہ 4 ڈگری تک رہ جائے گا، اور اگر ہم امیشنز پہ اور آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑیوں پہ بھی پابندی لگ رہی ہے، تو اگر یہ سب بھی ہم کرتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ 2 سیلسیس کو ہی کم کر سکیں گے، تو پھر بھی جو کم سے کم ٹمپریچر جو ہے وہ 2 ڈگریز تک ہی ہوگا بائی اینڈ آف دس سینچری۔ ہم بات کرتے ہیں ہوٹلز کے حوالے سے کہ ہوٹلز میں بگ چینز میں جو بڑی چینز ہیں ان میں جو ہے کون سا ہوٹل کی ریٹنگ کیا رہی ہے، تو ایک برطانوی ادارے نے حالیہ سروے کیا اور جس میں دیکھا کہ جو بڑی چینز کے جو ہوٹلز ہیں ان میں ان کے سٹینڈرڈز آف کلین کیا ہیں، کتنی صفائی کا خیال رکھا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو بریٹانیہ ہوٹل کی جو چین ہے اس کو سب سے کم ریٹنگ دی گئی، ان کو 1 اسٹار ریٹنگ دی گئی، اور اس کی مینلی وجہ یہ ہے کہ ان کی ہوٹلز میں کلیننگ فیسلٹیز جو ہیں، ٹاولز اور بیڈ شیٹس اور اس طرح کی ان کی جو ہے وہ صفائی کا معیار کافی کم تھا۔ اور اگر ہم اس میں بیسٹ ہوٹلز میں دیکھیں تو پچھلے 5 سال سے پریمیئر ان کی ریٹنگ سب سے ہائی رہی اور سب سے زیادہ تھی اس کی صفائی کے حوالے سے، ان کی ہوٹلز میں اپنے کسٹمرز کے ساتھ سروس کے حوالے سے، ان کی بکنگز اور کینسلیشن کے حوالے سے، اور ان کی اوورال صفائی کے حوالے سے بھی۔ تو پریمیئر ان کی جو ہے ریٹنگ سب سے زیادہ تھی، لیکن اس سال جو ہے وہ سوفیٹیل ہوٹلز کی چین جو ہے اس نے پریمیئر ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور سوفیٹیل ہوٹل کی ریٹنگ جو ہے وہ سب سے ہائی ہے، اور اس کے بعد پریمیئر ان ہے، اس کے بعد ہالیڈے ان ہے، ان سب کی ریٹنگ جو ہے وہ پریمیئر ان اور ہالیڈے ان کی ریٹنگز جو ہے وہ ایک برابر ہے۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا تجزیہ۔ میں کسی اور ایپیسوڈ میں آپ کو لوگوں کو ہوٹل کے علاوہ بیڈ اینڈ بریک فاسٹ لائک ایئر بی این بی میں ہوٹل کا قیام، اس کی بکنگ کیسے کرتے ہیں، ان میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو اگلی کسی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ آپ کا اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ انٹل دین، السلام علیکم۔